السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے سول ڈرون اتھارٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد اس شعبے کو تجارتی، زرعی اور دیگر پرامن مقاصد کے لیے استعمال میں لانا ہے۔ سینٹ کے نو منتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین کو مبارکباد دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بلوچستان اور سابق فاٹا کو اہم عہدے دینا دور دراز علاقوں کو قومی دھارے میں لانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت حزب اختلاف سے اقتصادی، انتخابی اور عدالتی اصلاحات پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ صدر نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سراہتے ہوئے خواتین کو روزگار فراہم کر کے قومی دھارے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے سلسلے میں ایک قوم ایک منزل کے نام سے خصوصی نغمہ جاری کیا ہے۔ پاکستان کورونا وبا کے حوالے سے امدادی اشیاء کے 3 طیارے عراق بھیجے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو ہر بین الاقوامی فورم پر اٹھاتا رہے گا، کیونکہ یہ ملک کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں RSS اور BJP کی جانب سے قرآن مجید کے خلاف بھارت کی سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی درخواست پر شدید غم و غصہ ہے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ 108 روز سے احتجاج کرنے والے کسانوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 ریاستوں میں آئندہ ہونے والے انتخابات میں BJP کو ووٹ نہ دیں۔ افغان حکومت نے امریکہ اور روس کی حمایت سے یکے بعد دیگرے منعقد کی جانے والے 2 الگ الگ امن کانفرنسوں میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد پڑھتے ہیں تفصیل کی جانب، پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے سول ڈرون اتھارٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد اس شعبے کی ترقی اور اسے باضابطہ بنانے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ادارہ جاتی طریقہ کار وضع کرنا ہے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تجارتی، زرعی اور دوسرے پرامن مقاصد کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون اتھارٹی کے قیام سے نہ صرف اس اہم شعبے کو باضابطہ بنانے کے لیے قوانین کی عدم موجودگی کے خلا کو پر کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ یہ اس اہم ٹیکنالوجی کے مقامی سطح پر حصول اور فروغ کے لیے اہم ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں مؤثر استعمال سے خدمات کی بہتر فراہمی اور وسائل کو مناسب طریقے سے بروئے کار لانے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اتھارٹی کے قیام سے متعلق قانون سازی کا عمل ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ بل پارلیمنٹ میں متعارف کرایا جائے گا۔ سول ڈرون اتھارٹی کو ملک میں ڈرون نظام کو باضابطہ بنانے اور اسے کنٹرول کرنے کا اختیار ہوگا۔ اتھارٹی ڈرون کے لیے لائسنس، درآمدات، تیاری، معائنہ اور اجازت ناموں کے اجرا سے متعلق امور کا فیصلہ بھی کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلوچستان اور سابق فاٹا کو سینٹ کے 2 بڑے عہدے ملنا ان کو ملک کے دوسرے حصوں کے برابر لانے کی ان کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں بلوچستان اور سابق فاٹا پسماندہ رہے اور انہیں نظر انداز کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج اسلام آباد میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کی رہائش گاہ پر گئے اور انہیں ایوان بالا کا دوبارہ چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ صادق سنجرانی کی کامیابی وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کی جیت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی کے ایک وفد نے بحری امور کے وفاقی وزیر سید علی حیدر زیدی کی قیادت میں آج اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں دوبارہ ایوان بالا کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف
قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں میں سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں اور عوام کے مفاد میں فیصلے کر کے ہی اس کا تقدس بحال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اقتصادی، انتخابی اور عدالتی اصلاحات کے امور پر حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور ہم ہر ایک جو عوامی مفاد کا، جو ملکی مفاد کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ جوڈیشل ریفارم اگر ہونی ہے تو ان کو NRO دیا جائے، نیب کو بند کر دیا جائے۔ اس قسم کی مذاکرہ خیز باتوں کے لیے تو ہم نہیں تیار، اور نہ ہم نے کیا ہے اور نہ ہم کریں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب آزادانہ اور شفاف انداز میں ہوا، تاہم حزب اختلاف اس عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن جو کہ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہتی آئی ہے کہ ووٹس جو ہے تو وہ اوپن ہونے چاہیے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور یہ جو مخالفت تھی اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو ان کی پالیٹکس ہے، جو ان کی سیاست ہے، وہ پیسے کے زور پہ ہے، دھونس کے زور پہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے معیشت کے حوالے سے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی ہے اور یہ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو مہنگائی کا بخوبی احساس ہے اور وزیر اعظم عمران خان صورتحال کا روزانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستحق خاندانوں کو اعانت فراہم کی جائے گی۔ ادھر وزیر اطلاعات نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کروانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ نظام میں شفافیت ملک کو درست سمت میں گامزن کرنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے آج سپہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی 22 سالہ جدوجہد کے دوران ہمیشہ شفافیت کے علمبردار رہے ہیں اور حکومت ان کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر مواصلات نے سینٹ انتخابات میں شکست کے بعد حزب اختلاف کی تنقید پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ PDM کے نام سے حزب اختلاف کی جماعتیں NRO کے حصول میں ناکامی کے بعد سڑکوں پر ڈرامہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ اپنے غیر قانونی اثاثوں کے تحفظ کے لیے ملک کو غیر مستحکم نہ کرے۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ قومی اداروں پر الزامات لگانے کی بجائے حقیقی مسائل پر تعمیری تنقید کرے۔ مراد سعید نے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں کامیابی پر قوم اور PTI کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ PTI وفاق کی تمام اکائیوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے نتیجے میں قومی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ مزید تفصیل ہماری کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ کی اس رپورٹ میں۔ آج کراچی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے، ترسیلات زر میں اضافے، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل اور دیگر شعبہ جات میں بہتری کے باعث عوام کی قوت خرید بڑھی ہے۔ فائٹ کووڈ آپ کے ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ نے مینیج کر لیا، فارن ایکسچینج ریزروز کو آپ نے ہینڈل کر لیا، ریمیٹنسز بڑھتے جا رہے ہیں، ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر ایک بوسٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے آثار نظر آنے لگے ہیں، ریمیٹنسز بڑھ گئے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ شعبہ ٹیکسٹائل میں بہتری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ کورونا کی وبا کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی متعارف کرائی اس کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور انہیں قومی دھارے میں لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ خاتون اول سمینہ علوی نے زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی بامقصد شمولیت پر زور دیا ہے تاکہ اقتصادی سرگرمیوں سمیت قومی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے کراچی میں پاکستان میں صنفی مساوات کی صورتحال کے عنوان سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو یکساں حقوق کی فراہمی اور معاشرے میں ان کے جائز مقام اور ان کے مالی تحفظ سے متعلق مسائل کے حل کے ذریعے ہی خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سمینہ علوی نے کہا کہ پاکستان کو مثالی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا خواب پورا کرنے اور اس کی ترقی کے لیے خواتین کو برابر کے حقوق کی فراہمی ناگزیر ہے۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔
وہ آج ایک ویڈیو لنک کے ذریعے MNS زرعی یونیورسٹی ملتان کے زیر اہتمام گندم کے کاشتکاروں کے دن کی مناسبت سے آن لائن کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی بڑھتی ہوئی مانگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائیبرڈ گندم اگانے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مزید درخت لگانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ کے قریب شجرکاری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طلباء، سول سوسائٹی اور مقامی افراد پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے درخت لگائیں۔ ملک امین اسلم نے بلوچستان میں پودوں کو پانی دینے کے لیے استعمال شدہ پانی کام میں لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے نتائج حقیقی صورتحال کے تناظر میں پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ تربیت کا مظہر ہے۔ آج ایئر پاور سینٹر آف ایکسیلنس میں منعقدہ کمبیکٹ کمانڈرز کورس کی گریجویشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج جنگ میں کامیابی مؤثر اجتماعیت اور تدبر پر منحصر ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ایئر پاور سینٹر آف ایکسیلنس بالعموم اور کمبیکٹ کمانڈرز اسکول بالخصوص مستقبل کی فوجی قیادت کو تربیت دینے کے لیے ترقی کی جانب ایک درست سمت میں ہے۔ انہوں نے پیشہ ورانہ تربیتی کورس کے فارغ التحصیل افسروں میں سرٹیفکیٹس اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس ماہ کی 23 تاریخ کو یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ ایک قوم ایک منزل جاری کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے آج ٹویٹر پر یہ نغمہ شیئر کیا۔ پنجاب کی حکومت نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے نئے نظام الانعقاد کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق تمام کاروباری سرگرمیاں شام 6 بجے بند ہو جائیں گی۔ اسی طرح صوبے بھر میں ہفتے اور اتوار کو کاروبار بند رہے گا، جس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ اعلامیہ اس ماہ کی 29 تاریخ تک مؤثر رہے گا۔ تاہم میڈیکل سٹورز، جنرل سٹورز، آٹے کی ملیں، پھل اور سبزی کی دکانیں، تندور، پیٹرول پمپ اور ٹائر شاپ نظام الانعقاد سے مستثنیٰ ہوں گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ اسلام اور پاکستان کا آئین اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات کے تحفظ سمیت اقلیتوں کے تمام حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ آج پشاور میں ہندو سمادھی کی تعمیر نو کے لیے قائم کیے گئے جرگے کے شرکاء سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے مسئلے کو مل جل کر حل کرنے کے لیے علماء اور ہندو برادری کے کردار کو سراہا۔ آج برے والا کے قریب ایک بس ایک کوچ سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک خاتون اور 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال بھورے والا منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کرونا وائرس کے امدادی سامان پر مشتمل 3 طیارے عراق بھیجے گا۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز، وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور پاکستان میں عراق کے سفیر حامد عباس لافتہ کی موجودگی میں پہلا طیارہ عراق بھجوایا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ اگلے ہفتے امدادی سامان کی باقی 2 پروازیں بھجوائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس پر بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اس مشکل گھڑی میں اپنے عراقی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ عقیدے اور تعاون پر مبنی دیرینہ برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے اور پاکستان کشمیری بھائیوں کو بھارتی محکومی سے نجات دلانے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ وہ آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر شاخ کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران پارٹی امور اور آزاد جموں کشمیر میں آئندہ انتخابات سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے جو پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین بھی ہیں کہا کہ تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں اچھی شہرت کے حامل اور عمران خان کے نظریے پر عمل کرنے والوں کو میدان میں اتارے گی۔ بیرسٹر سلطان نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے علاوہ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں پر وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔
بھارتی سپریم کورٹ میں قرآن کریم کے خلاف RSS اور BJP کی جانب سے درخواست دائر کیے جانے پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ درخواست RSS اور BJP کے ایک مہرے وسیم رضوی نے دائر کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے آج سری نگر کی پریس کالونی اور مقبوضہ خطے کے دیگر علاقوں میں اس بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ انہوں نے مسلم امہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر رضوی کی پھانسی کا مطالبہ کیا۔ ادھر آل پارٹیز حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ مسلسل نسل کشی اور بے گناہ لوگوں کو نظر بند رکھنے کے لیے کالے قوانین کے بار بار استعمال سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام انسانی تاریخ کی بدترین صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں۔ مودی حکومت نے مسلم اکثریت والے مقبوضہ جموں و کشمیر کو بھارتی رنگ میں رنگنے کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے تمام سرکاری اسکولوں کے سربراہوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے پس منظر میں بھارتی پرچم والے سائن بورڈ لگائیں۔ کشمیر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین غلام نبی وار نے ایک انٹرویو میں اس حکم نامے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تعلیم کا مقصد طلباء کو یہ سکھانا ہوتا تھا کہ وہ کس طرح سوچیں، لیکن اب انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیا سوچیں۔ ادھر آج ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور کے بس اڈے کے قریب پولیس چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کے دستی بم حملے میں 2 بھارتی پولیس افسران زخمی ہو گئے۔ بھارتی پولیس نے شوپیاں اور ڈوڈا کے علاقے میں گھر گھر چھاپوں کے دوران 8 بے گناہ کشمیریوں کو حراست میں لے لیا۔ بھارت میں نئی دہلی کے نواحی علاقوں میں کسانوں کی دہلی چلو احتجاج کو آج 108 دن ہو گئے ہیں۔ ہزاروں کسان جن میں زیادہ تر کا تعلق پنجاب اور ہریانہ سے ہے دہلی کے نواحی علاقوں میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ یہ احتجاج 26 نومبر 2020 کو شروع ہوا تھا۔ دوسری طرف کسانوں نے ہریانہ کے کروکشیتر میں JJP کے زیر اہتمام شدید احتجاجی مظاہرہ کیا جو بھارتیہ کسان یونین کے بینر تلے ہوا۔ ادھر سمیوکتا کسان مورچہ نے جو 40 سے زائد کسان دھڑوں کی مشترکہ تنظیم ہے لوگوں پر زور دیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھارت کی 5 ریاستوں میں BJP کو ووٹ نہ دیں۔ تنظیم نے کہا کہ انتخابی شکست مرکزی حکومت کو 3 زرعی قوانین منسوخ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ بھارتی کسان زرعی اصلاحات کے نئے قوانین کی مکمل منسوخ اور کم سے کم امدادی قیمت کے نظام کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے امریکہ اور روس کی حمایت سے ہونے والی 2 علیحدہ امن کانفرنسوں میں اپنی شمولیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایک بیان میں افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ روس کی حمایت سے ہونے والی کانفرنس جمعرات کو جبکہ امریکہ کے زیر انتظام کانفرنس آئندہ ماہ ترکی میں منعقد ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کہا کہ ان ظالمانہ حملوں میں حکومتی اہلکاروں، عدلیہ، ذرائع ابلاغ، طبی عملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کونسل نے کہا کہ مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور شہریوں کی ہلاکت کو جنگی جرائم میں شامل کیا جائے۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں تشدد کے الگ الگ واقعات میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبہ ہرات کے دارالحکومت میں ایک بڑے کار بم دھماکے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ آج جنوبی صوبے ارزگان کی مرکزی شاہراہ پر نصب کیے گئے ایک بم سے گاڑی ٹکرانے کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 3 شہری ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ اور بنگلہ دیش میں کاکسس بازار کے پناہ گزین کیمپوں سے 1 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کی نئے مقام پر منتقلی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اقوام متحدہ اگلے ہفتے اپنا پہلا مشن بھیجے گا جو بنگلہ دیش کے ایک دور افتادہ جزیرے پر روہنگیا مسلمانوں کے لیے باحثن چارتھ پناہ گزین کیمپ کے قیام کے لیے فنی جائزہ لے گا۔ میانمار میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے کم از کم 6 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق مینڈیلا میں احتجاجی دھڑے پر پولیس کی فائرنگ سے 3 مظاہرین ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بحیرہ روم میں ایران کے ایک مال بردار بحری جہاز پر دھماکہ خیز مواد سے حملہ ہوا ہے جس سے جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم جہاز پر سوار کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اسلام میں گردشی دولت کا تصور کے عنوان سے خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ ہفتہ وار سلسلہ ہے اسلامی نظام معاشیات۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ویسٹ انڈیز نے ایون لوئس کی شاندار سنچری کی بدولت سری لنکا کو دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 5 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ میزبان ٹیم نے آئی لینڈرز کی طرف سے دیا گیا 274 رنز کا ہدف 49.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنر ایون لوئس نے 103 رنز کی دلکش اننگز کھیلی۔ راولپنڈی کے خان ریسرچ لیبارٹریز کے گراؤنڈ کو سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر شعیب اختر نے اپنے نام سے منسوب کرکٹ اسٹیڈیم کی تصاویر جاری کی اور کہا کہ اسٹیڈیم کا نام مجھ سے منسوب ہونا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ سابق آسٹریلوی کھلاڑی بریڈ ہاگ نے کہا ہے کہ پی ایس ایل کی ملتوی میچز جون میں ہونا اچھی خبر ہے۔ سابق آسٹریلوی کھلاڑی اور کمنٹیٹر بریڈ ہاگ نے ٹویٹر پر پیغام میں لکھا کہ پی ایس ایل کے میچز جون میں ہونا اچھی خبر ہے۔ پاکستان میں کرکٹ کی ترقی اور فروغ کے لیے بہت کچھ درکار ہے۔ پاکستان 10 پن باؤلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام پاکستان 10 پن باؤلنگ کپ ٹورنامنٹ 23 مارچ سے لیزر سٹی باؤلنگ کلب جناح پارک راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ گزشتہ روز پاکستان 10 پن باؤلنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمان نے بتایا کہ ٹورنامنٹ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں 9 مختلف کیٹیگریز کے مقابلے رکھے گئے ہیں، جن میں مین سنگلز اینڈ ڈبلز، لیڈیز سنگلز، ایمیچور انڈر 12، انڈر 14، انڈر 16 ڈیف اور میڈیا کیٹیگریز کے مقابلے شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ 30 مارچ تک جاری رہے گا۔ قومی وائٹ بال اسکواڈ 26 مارچ کو جوہانسبرگ روانہ ہوگا۔ قومی اسکواڈ وہاں سے 17 اپریل کو 3 T20 انٹرنیشنل میچز اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے بولاوایو روانہ ہوگا۔ قومی اسکواڈ 12 مئی کو وطن واپس پہنچے گا۔ امریکی اولمپکس کمیٹی نے کہا ہے کہ بیجنگ اولمپکس 2022 کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ امریکی کمیٹی کے صدر سوزان لیانس نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بیجنگ اولمپکس کے بائیکاٹ کی حمایت میں مسلسل آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس سے ان ایتھلیٹس کو کافی تکلیف پہنچے گی جو مقابلے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن اور سارک کے ایوان صنعت و تجارت وزیر اعظم عمران خان کو صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی کے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے سارک کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر افتخار علی ملک نے کہا کہ کورونا کی وبا کے اس نازک وقت میں پاکستان سیاسی عدم استحکام اور محاذ آرائی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ جماعت کے منشور پر توجہ مرکوز کرے تاکہ معاشی ترقی پر خصوصی توجہ کے ساتھ ساتھ عوام کی امنگوں کو پورا کیا جا سکے۔ اسلام آباد کی ایوان صنعت و تجارت نے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اسلام آباد ٹیسٹ کے عنوان سے 3 روزہ موسیقی کے میلے کا اہتمام کیا ہے۔ میلے کا باضابطہ افتتاح اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر سردار یاسر الیاس خان نے کیا اور اس سے کا انعقاد کورونا وائرس کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ میلے کاروباری مواقع پیدا کرنے، معاشی سرگرمیوں اور لوگوں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے باعث 2020 کے دوران عالمی قرضوں میں 24 خرب ڈالر اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی وبا کے دوران گزشتہ سال اختتام پر بین الاقوامی قرضوں کا حجم 281 خرب ڈالر تک پہنچ گیا، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر جی ڈی پی کے مقابلے میں قرضوں کی شرح 355% تک بڑھ گئی۔ پاکستان اور سویڈن کے مشترکہ منصوبوں سے دونوں ممالک کے باہمی تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی میں بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور سویڈن ڈیری، فنی تعلیم، ماحولیات، ٹیلی کام، متبادل توانائی سمیت دیگر مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبے شروع کر سکتے ہیں۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
पंजाब का सकाफती दिन कल रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मनाया जाएगा। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के तर्जुमान ने बताया कि ये तकरीबात सूबाई हुकूमत की जानिब से मुनाकिद की जा रही हैं, जिसका मकसद पंजाब के सकाफती वर्से की बहाली और इसके बारे में आगाही पैदा करना है। उन्होंने कहा कि दिन भर की तकरीबात में लोक रक्स, मौसीकी, सकाफती खानों के स्टॉल और सुबह 10 से रात 10 बजे तक बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम शामिल हैं। पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर PNCA ऑडिटोरियम में मौसीकी की खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद करेगी। PNCA के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल 24 मार्च को कौमी सिविल अवार्ड हासिल करने वालों के लिए इस्तक़बालिया का अहतमाम भी करेगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत चारों सूबों से फ़नकार मौसीकी की तकरीब में मिली नग़मे पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहत और नौजवानों के उमूर के महकमे ने आइंदा हफ्ते पेशावर में खाना पकाने के मुकाबले करवाने का फैसला किया है, जिसका मकसद नौजवानों में खाना पकाने के रुझान को फ़रोग़ देना है। आज पेशावर में जारी होने वाली एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मुकाबले में सूबे भर से 14 से 29 साल तक की उम्र के अफराद हिस्सा ले सकते हैं। मारूफ गुलकार आतिफ असलम का कहना है कि उन्होंने अपना पहला गाना वालिद की जानिब से कॉलेज ट्रिप के लिए दिए जाने वाले पैसों से रिकॉर्ड करवाया। उनके वालिद ने उन्हें कॉलेज ट्रिप के लिए $50 दिए थे, जिसे जमा करके उन्होंने अपना पहला ऑडियो गाना आदत रिकॉर्ड करवाया और इसके बाद और पैसे जमा किए और वीडियो शूट रिकॉर्ड करवाई। और अब कुछ खबरें साइंस की दुनिया से। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले हेडफोन और ईयरफोन सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताहम अब एक चुप का इजाफा करके उन्हें निहायत कारआमद सेंसर में बदला जा सकता है। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि आलमगीर कोविड-19 वबा की वजह बनने वाला सार्स कोविड वायरस अपनी कैफियत की बिना पर चमगादड़ों से इंसानों तक मुंतकिल हुआ है, लेकिन शुरू में इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के ऑस्कर मैकलेन और एस्पायरस लाइट्रस ने दिसंबर 2019 के बाद से अगले 11 माह तक कोरोना वायरस का जनियाती खाका मुरतब करके बताया है कि इसमें बहुत मामूली तब्दीली हुई थी। इस बिना पर वो कह रहे हैं कि ये वायरस उड़ने वाली ममालिया चमगादड़ों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही, सुनते हैं नईम जुबैरी से। गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी होगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। आज रिकॉर्ड की गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -4 सेंटीग्रेड, कालाम -3, गोपस -1 और अस्तौर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के अहम शहरों का कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद और कोयटा 9 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 14, कराची 22, पेशावर 15, गिलगित 8, मुजफ्फराबाद 7 और मरी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के अहम शहरों के दर्जा हरारत अनंतनाग, इस्लामाबाद और शुपियाँ 3, श्रीनगर, बारामूला और पुलवामा 4 और जम्मू में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद इस शोबे को तिजारती, ज़रई और दीगर पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल में लाना है। सदर ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को सराहते हुए ख़वातीन को रोज़गार फराहम करके कौमी धारे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के सिलसिले में एक कौम एक मंजर के नाम से खुसूसी नगमा जारी किया है। पाकिस्तान कोरोना वबा के हवाले से इमदादी अशिया के 3 तैयारे इराक भेजेगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू कफील अहमद, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क और खेल की खबरें आबिद दस्ती, मुदीर साइंस और फन की खबरें मुशर्रफ रबाब, कोऑर्डिनेशन एडिटर माजिद अली महमूद, मुदीर आला गुलाम मुज्तबा मेमन,
निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वकार और नईम जुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।